Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. 10th class chapter number 2. Dear students, last lectures میں ہم ویریبلس اور کانسٹنٹ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور ہم نے ان کے ٹائپس کو ود ایگزامپل ڈسکس کیا تھا. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم JW بیسک میں استعمال ہونے والی جو میجر کمانڈز ہیں ان کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. کچھ جو کمانڈز ہیں انہیں آج کے لیکچر میں کور کریں گے اور باقی کمانڈز کو پھر آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ کور کریں گے. آج کا جو ہماری پہلی کمانڈ جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آٹو کمانڈ ہے. جب ہم نے JW بیسک کا اسٹرکچر پڑھا تھا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ JW بیسک میں جو بھی لائن اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفک لائن نمبر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو آٹو کمانڈ اس لائن نمبر کے حوالے سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے. مطلب اگر ہم آٹو کمانڈ JW بیسک میں انسرٹ کر دیں، لگا دیں، تو ہمیں بار بار لائن نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جسٹ ہم انٹر پریس کریں گے اور لائن نمبر آٹومیٹیکلی خود بخود ہی جنریٹ ہو جائے گا. اب وہ لائن نمبر کس طرح سے جنریٹ ہوگا، یعنی 1 2 3 4 اس طرح سے لائن نمبر جنریٹ ہو یا پرٹیکولر ڈفرینسز کے ساتھ ہو، جیسے 5 10 15 20 25 یا 10 20 30 40 اس طرح سے ہو، یہ سیٹنگ ہمیں خود کرنی پڑے گی. تو آئیے آٹو کمانڈ کو پڑھتے ہیں. آٹو کمانڈ از یوز ٹو شو دا لائن نمبر آٹومیٹیکلی ایٹ دا اسٹارٹ آف ایچ لائن. یعنی آٹو کمانڈ لائن نمبر جو ہر لائن کے شروع میں لکھا جاتا ہے اسے شو کرنے کے لیے یعنی واضح کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. دا لائن نمبر آف دا نیکسٹ لائن آٹومیٹیکلی اپیئر وین دا یوزر پریس انٹر کی آفٹر رائٹنگ دا اسٹیٹمنٹ. یعنی جب آپ ایک لائن لکھ لیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ رائٹ کر لیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ انٹر کی پریس کریں گے لائن نمبر خود بخود ہی جنریٹ ہو جائے گی. دا پروگرام ڈز ناٹ نیڈ ٹو رائٹ دا لائن نمبر. مطلب اگر آپ آٹو کمانڈ JW بیسک میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو بار بار لائن نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لائن نمبر کا سینٹیکس کے بارے میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ یہ پروگرامنگ کے رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم کوئی بھی پروگرامنگ رائٹ کرتے ہیں، اسے سینٹیکس کہا جاتا ہے. تو آٹو کمانڈ کا جو سینٹیکس ہے یہ دیکھیں، آپ نے کیپٹل لیٹرز میں آٹو لکھنا ہے، یہ میڈیم بریکٹ ہے، اس کے بعد لائن نمبر. یہاں پہ لائن نمبر کی جگہ پہ آپ نے کاؤنٹنگ میں یعنی 1 2 3 4 کیا لکھنا ہے. اب یہ جو لائن نمبر ہے یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ فرسٹ لائن نمبر جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا. مطلب 1 ہوگا یا 5 سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا 10 سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتانا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ ایک سپیس دیں گے، پھر میڈیم بریکٹ ہوگی، پھر کوما لگانا ہے، پھر ایک سپیس دے کے یہاں پہ انکریمنٹ لکھنا ہے. انکریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو لائن نمبرز کے درمیان میں کتنا ڈفرینس ہونا چاہیے. مطلب 5 انکریمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، 10 انکریمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، 20 انکریمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، جتنا بھی آپ ڈفرینس رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ رائٹ کر دینا ہے. یہ سینٹیکس یاد کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ سم ٹائم شارٹ کویشچنز کے طور پر یہی آ جایا کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو بھی ہم نے سینٹیکس پڑھا ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن نیچے دی ہوئی ہے. جیسے یہاں پہ لائن نمبر کہا تھا تو اس کا بتایا کہ یہ فرسٹ لائن نمبر ہے پروگرام کے اندر، اور انکریمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ انکریمنٹ جو ہے وہ 2 لائنز کے درمیان میں ڈفرینس کو واضح کر رہی ہے. مطلب اگر آپ 10 کا ڈفرینس رکھ دیتے ہیں تو پہلا لائن نمبر جو آپ کا ہوگا وہ 10 ہوگا، دوسرا 20 ہوگا، پھر 30 ہوگا، پھر 40 ہوگا. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کی سیٹنگ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس نیکسٹ کمانڈ ہے وہ ہے کلیئر کمانڈ. کلیئر کمانڈ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ کلیئر کمانڈ از یوز ٹو ریسیٹ دا ویلیوز آف آل نومیرک ویریبلس ٹو 0 اینڈ اسٹرنگ ویریبلس ٹو نل. اٹ آلسو کلوزز آل اوپن فائلس. یعنی کلیئر کمانڈ کس لیے استعمال ہو رہی ہے؟ آپ نے جو بھی ویریبلس اپنے پروگرامنگ میں استعمال کیے ہیں اگر آپ ان کی ویلیوز ختم کرنا چاہتے ہیں یعنی 0 کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلیئر کمانڈ یوز کریں گے. اب ویریبلس ہم نے دیکھا تھا کہ 2 طرح کے تھے، ٹھیک ہے، ایک اسٹرنگ ویریبل تھا اور ایک انٹیگرل ویریبل تھا.
انٹیگرل ویریبل میں جیسے ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ آپ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا رزلٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ فزکس کے مارکس ایڈ کر رہے ہیں، تو جب آپ کلیئر کمانڈ لگائیں گے تو ویریبل فزکس جس کو آپ نے نام دیا ہوا ہے اس کے جو مارکس ہیں وہ 0 ہو جائیں گے. اور اسٹرنگ ویریبل آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی کا نام یا ایڈریس وغیرہ بتانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اسپیسیز خالی ہو جائیں گی، نل ہو جائیں گی. نل کا مطلب ہوتا ہے خالی. ٹھیک ہے، تو کلیئر کمانڈ آپ کے نومیرک ویریبلس کو 0 کرنے کے لیے یا اسٹرنگ ویریبلس کو خالی یعنی نل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو فائل آپ کی GW بیسک میں اوپن ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو بھی کلوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کلیئر کمانڈ کے تھرو ہی کریں گے. جسٹ آپ نے کلیئر لکھنا ہے اور آپ کا یہ جو کمانڈ ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی. GW بیسک جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہے، اسے لرن کرنا بہت ایزی ہے. تو یہ کلیئر کمانڈ میں جسٹ آپ نے کیپٹل لیٹرز میں کلیئر ہی لکھنا ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ چیپٹر ہم نے چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کیا تھا تو اس کے شروع میں ہم نے کچھ ریزرو ورڈز پڑھے تھے. یہ تمام ورڈز آپ کو وہیں سے ملیں گے. ڈیلیٹ کمانڈ ہمارے پاس نیکسٹ ہے. ڈیلیٹ کمانڈ، اب یہ تھوڑا سا آپ فرق رکھیے گا کہ کلیئر کمانڈ میں، ڈیلیٹ کمانڈ میں اور آگے جا کے ہمیں کل کمانڈ پڑھیں گے، ان تینوں کے درمیان میں کیا ڈفرینس ہے میں بتاتا بھی جاؤں گا آپ کو. آپ نے اس کو نوٹ بھی کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو اس سے اگر معروضی کے طور پر یا شارٹ کویشچن کے طور پر ان تینوں کا ڈفرینس پوچھ لیا جائے تو آپ کو ایزیلی پتہ ہو. اب ہمارے پاس ڈیلیٹ کمانڈ ہے. ڈیلیٹ کمانڈ کس لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ایک یا ایک سے زیادہ لائنز اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈیلیٹ کمانڈ استعمال کریں گے. ڈیلیٹ کمانڈ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیلیٹ کا لائن نمبر لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ لائنز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ لکھ دیں گے، لائن نمبر لکھیں گے 1. ٹھیک ہے، اس کے بعد مائنس کر دیں گے لائن نمبر 2، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ لائن نمبر 1 اور 2 کو ہم ڈیلیٹ کر دیں. یا پھر آپ کے پاس تیسری چیز ہے کہ ڈیلیٹ لکھنا ہے آپ نے. ڈیلیٹ لکھنے کے بعد لائن نمبر 1 لکھیں گے اور مائنس کے بعد اگر کوئی ویلیو آپ لکھتے ہیں تو لائن نمبر 1 کے علاوہ باقی جو لائنز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی. اب آپ کے پاس یہاں پہ لائن نمبر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی لائن ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہے ہم اوبیسلی اسی کا نمبر لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایگزامپل ہے ڈیلیٹ 50. ڈیلیٹ 50 کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے لائن نمبر 50 جو ہے، ٹھیک ہے، اسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں. یہ سیکنڈ ایگزامپل آپ دیکھیں، یہاں پہ اب اس نے کہا ہے کہ لائن نمبر 30 to 100. اب 30 to 100 کا مطلب یہ ہے کہ لائن نمبر 30 یعنی 31 سے لے کر 100 تک جتنی بھی لائنیں ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کی سیٹنگ اس کے اندر کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ایڈٹ کمانڈ ہے. ایڈٹ کے نام سے ہی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی بھی لائن کے اندر اگر ہم کوئی چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایڈٹ کمانڈ یوز ہوگی. اور جسٹ آپ نے ایڈٹ لکھنا ہے کیپٹل لیٹرز میں اور لائن نمبر لکھ دینا ہے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کمانڈ کس طرح سے یاد کی جائیں گی. جسٹ آپ کو نام پتہ ہو تو نام ہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جس لائن نمبر کے اندر آپ نے چینجنگ کرنی ہے وہ لائن نمبر آپ نے لکھ دینی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس فائل کمانڈ ہے. فائل کمانڈ کس لیے استعمال ہو رہی ہے؟ جو لسٹ آف فائلز ہیں آپ کے پاس کسی اسپیسیفک ڈرائیو کے اندر یا پاتھ کے اندر، پاتھ کہتے ہیں وہ سیکوینس جس کے تھرو آپ اس فائل تک پہنچیں گے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی ڈرائیو ہے، ڈی ڈرائیو کے اندر آپ نے کوئی فولڈر بنایا ہوا ہے، اس فولڈر کے اندر یہ فائل پڑی ہوئی ہے. تو یہ جتنا بھی ہمارا جو پاتھ ہے، سی ڈرائیو پہلے ڈی ڈرائیو میں جانا ہے، پھر اس فولڈر میں جانا ہے، پھر اسپیسیفک فائل میں جانا ہے، تو یہ پاتھ کہلاتا ہے. تو یہ ہمیں سیکوینس وائز جو ہے GW بیسک میں انسٹرکشن دینا پڑتی ہیں اس فائل تک پہنچنے کے لیے. تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فائل لکھنا ہے اور اس کے بعد میڈیم بریکٹ کے اندر آپ نے وہ جو ہے آپ کا سیکوینس ہے آپ نے وہ بتا دینا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو کمانڈس ہیں ان کو ہم آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. آج جو ہے میں نے آپ کو 4 کمانڈس اس لیے پڑھائی ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ بھی ہوں اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ان کمانڈس کو آپ یاد کریں اور ان کے جو ایگزامپلز ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھیں. باقی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 سے آن ورڈ چیپٹر نمبر 6 تک جتنا بھی مٹیریل ہے وہ ٹوٹل پریکٹیکل بیسڈ ہے. تو انشاءاللہ جلدی ہمارے اسکول اوپن ہو جائیں گے اور ہم ان تمام جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان کا ہم کمپیوٹر لیب میں انشاءاللہ پریکٹیکل پہ پرفارم کریں گے
امید ہے آپ کو یہ کمانڈس ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.